بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے پر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان روابط اور تعلقات مزید ختم ہو چکے ہیں اور دونوں ملکوں کی طرف سے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں۔ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں 26 بھارتی سیاح ہلاک ہو گئے، جن میں ایک بھارتی نیوی آفیسر بھی شامل تھا۔ اس واقعے پر سارا الزام بنا کسی ثبوت کے بھارت نے ہمیشہ کی طرح اپنا ہتھ کنڈا اپنایا اور پاکستان پر لگا دیا، جس کے بعد سنتاس معاہدہ معطل کرنے، اناری بارڈر پر چیک پوسٹ بند کرنے کے ساتھ ہی بھارت میں موجود تمام پاکستانیوں کے ویزوں منسوخ کر کے شہریوں کو 48 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ ناظرین، بھارت نے ہمیشہ کی طرح بنا کسی ثبوت کے سارا کا سارا الزام پاکستان پر لگا دیا اور بھارتی میڈیا کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا جاری اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ سارا کا سارا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، بھارت کے اس اقدام پر بھی پاکستان نے بھی نہایت ہی مؤثر جواب دیا اور کیبنٹ میٹنگ کے بعد پاکستان نے بھارت کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بھی بند کر دی اور تمام طرح کی تجارت بھارت کے ساتھ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور تمام بھارتیوں کے ویزے منسوخ کر کے ان کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 48 گھنٹے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے شملہ معاہدہ ختم کرنے اور اس کے ساتھ دیگر معاہدے ختم کرنے کی بھی بھارت کو دھمکی دی ہے اور پاکستان نے اپنی طرف سے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے پانی کو بند کرنے کی کوشش کرے گا یا بند کرے گا، پاکستان اسے ڈائریکٹ جنگ سمجھے گا اور پاکستان ڈائریکٹ بھارت کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا۔ ناظرین، پاکستان نے اپنی دفاع کے لیے بھرپور جواب دیا اور پاکستان نے دھمکی لگائی کہ پاکستان اپنا بھرپور دفاع کرے گا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سوشل میڈیا اور میڈیا پر سخت جنگ جاری ہے اور پاکستانی عوام بھارت کے اس پروپیگنڈے کو بالکل بھی سیریس لینے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی سوشل میڈیا پر بھارت کے اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں میمز بنا کر بھارت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی آپس کے اختلافات ہوں، لیکن جب بات پاکستان پر آتی ہے تو تمام کے تمام عوام اور سیاسی پارٹیز ایک پیج پر آ جاتی ہیں اور بھارت کے اس اقدام پر بھی تمام سیاسی پارٹیز اور عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سرچ آپریشن شروع کر دیے ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق 1500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر 7 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں اور پہلگام کے اس علاقے میں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس کے اندر اچھی خاصی سیکیورٹی موجود ہے، لیکن پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہ واقعہ پہلگام کے اندر کیسے ہوا ہے۔ اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا جائے تو اس واقعے کے پیچھے بھارت کی سازش بے نقاب ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، بھارت اپنے ہی پروپیگنڈے کے اندر اور اپنے ہی اس دہشت گردی کے اٹیک کے اندر پھنس چکا ہے اور جس کا الزام اس نے پاکستان پر لگایا ہے خود ہی ایکسپوز ہو چکا ہے، کیونکہ پہلگام کے اندر ایک تھانے کے اندر جو FIR ہوئی تھی، اس FIR کے اندر بھی بھارت کا چہرہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ناظرین، آنے والے وقت میں یہ معلوم ہوگا کہ کیا بھارت کے اندر اتنی قابلیت اور اتنی ہمت ہے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کر سکے، لیکن ریئلٹی اس کے مختلف نظر آتی ہے کہ بھارت پاکستان پر اٹیک نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت بھارت کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ بھارت کیا اقدامات کرے گا۔ ناظرین، اس واقعے کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو اس واقعے سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب فلسطینیوں پر پاکستانی عوام اور حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں بات کرنا شروع ہو گئی تھیں، تبھی بھارت اور پاکستان آپس میں شروع ہو گئے تھے۔ اس واقعے کا ایک تعلق اسرائیل کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اس سازش کے پیچھے اسرائیل کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور بھارت اسرائیل کو خوش کرنے کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام کی توجہ فلسطین کے مسائل سے ہٹ کے بھارت پر لگا دی جائے تاکہ پاکستانی عوام اور حکومت فلسطین کے مسئلے پر بات کرنے سے قاصر رہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر
ساتھ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں گا تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔